بیٹے تو یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا نور نظر ہے بولتے ہیں. لیکن حدیث پاک جب بھی رسول پاک فضیلت میں کسی کی فرماتے ہیں تو اس میں خصوصیت ہوتی ہے، اس میں خصوصیت ہوتی ہے. فرماتے ہیں فاطمہ مجھ میں سے ایک حصہ ہے. ترجمہ آپ سنیں، فاطمہ تو بضعۃ، دوسرے میں ہے مضغۃ منی. اس کا لفظ معنی ہے، لفظی معنی منی معنی مجھ میں سے، اب مضغہ معنی ایک حصہ. آپ حدیث قلب میں، دل کی حدیث میں بھی سنے ہوں گے، رسول پاک فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، یہ ایک دم سیم لفظ ہے. سنو، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ حین صلح الجسد، صلح الجسد، اگر وہ لوتھڑا صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا، اور اگر وہ لوتھڑا صحیح نہیں رہتا تو پورا جسم صحیح نہیں رہتا، برباد ہو جاتا. آقا سے عرض کیا گیا وہ لوتھڑا کیا ہے؟ تو فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے. توجہ دیجیے، تو دل صحیح رہا پورا جسم صحیح رہتا. سیم وہی لفظ جس کو آپ ابھی سنیں، فرماتے ہیں فاطمہ مجھ میں سے وہی لوتھڑا ہے. فرماتے ہیں فاطمہ مجھ میں سے وہی لوتھڑا ہے. اب بھی کسی کو شک ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اب بھی تو کسی کو شک نہیں ہو. سب فرماتے ہیں میری اولاد میری اولاد میری اولاد. نسل کیسے چلتی؟ وہاں ایک بھی بیٹا نہیں ہے، سب بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، بہو بیٹا، ساری نسل بیٹوں سے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹی سے چل رہی ہے. توجہ دیا آپ نے، فاطمہ مجھ میں سے ایک حصہ ہے، تیری نسل پاک، مرکز نسل فاطمہ تیری نسل پاک میں ہے. حسن و حسین بچہ بچہ نور کا. توجہ دیا، بچہ بچہ نور کا. اور یا رسول اللہ آپ ہیں عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. فاطمہ مجھ میں سے ایک حصہ ہے. اس ترجمے پر غور کیجیے گا گھر میں. میں بس خالی چند حدیثیں قرآن کی آیتیں اس لیے سنا دیتا ہوں. دیکھیے، تاریخی باتیں پیش کرنے سے اگر آپ کو صرف نالج مل رہا ہے اور اثر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ایسے علم کو حاصل کرنے سے نبی نے بھی منع فرمایا ہے. نبی فرماتے ہیں لایانی باتوں سے بچو. اور لایانی باتوں کو جامع ترمذی کی حدیث کے حوالے سے بتاؤں، لایانی باتیں اس کو کہتے ہیں جس میں نہ دین کا آپ کو فائدہ ملے نہ دنیا کا آپ کو فائدہ. دینی اور دنیاوی فائدہ جس میں نہ ہو وہ لایانی ہے. تو اب اگر واقعات کربلا، شہادات کربلا، یہ سب میں اگر آپ کے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، سمجھیے کہ اس کا اصول بیکار ہے، اس کا حاصل کرنا بیکار ہے. تو اب آپ اتنے دن سے الحمدللہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے اندر چینجنگ، اور چینجنگ کس اعتبار سے؟ اب قرآن حدیث سے پوچھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے تذکرے سے ہمیں دنیا اور دین میں جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے، یہ علم نافع یا نفع دینے والا جو نالج جسے رسول اللہ نے اور قرآن نے بھی خود حاصل کرنے کہا ہے، ہمیں ذکر اہل بیت سے کیسا حاصل کرنا چاہیے. تو اب قرآن کی جتنی بھی آیت کریمہ فضائل اہل بیت میں دیکھتے ہیں تو سب میں ہے مطالبہ حب اہل بیت. توجہ دیجیے گا، مطالبہ حب اہل بیت. نہیں سمجھے آپ؟ اہل بیت سے محبت کا مطالبہ. توجہ دیجیے گا، اہل بیت سے عظمت کا اعلان، اہل بیت کے لیے ان کے احترام سیادت کا اعلان، یہ سارے پہلو ہے. تو اب قرآنی اور توحیدی پہلو یہ ہوا کہ اہل بیت کی تاریخی حیثیت کو صرف نہ سنو بلکہ ان کا احترام دل میں بٹھاؤ، ان کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ. یہ توحید کا اعلان ہوا. لیکن اب اس توحید کی عظیم تفسیر میں ہم جاتے ہیں جس تفسیر کا نام ذات رسالت ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی، ابھی آتے آتے میں نے ایک عنوان کا اسے کھول دیا تھا، بخاری کی حدیث میں نے صبح دیکھی، لیکن جامع ترمذی کی بڑی اچھی حدیث پاک ہے. اور جو ابھی میں نے ایک آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 تلاوت کی ہے، توجہ دیجیے گا. کائنات میں جتنے بھی احکامات کرنے والے ہیں، جتنے بھی افعال اشغال کرنے والے ہیں، جتنے بھی نیکیاں کرنے والے ہیں، وہ سب کو نیکیاں مبارک ہو، افعال مبارک ہو، احکام مبارک ہو. لیکن فارمولا سنو، اللہ پاک فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے احکام رسول کو مانا اس نے احکام خدا کو مانا ہے، جس نے احکام مصطفیٰ کی اطاعت کی ہے اس نے رسول کی اطاعت کی. بلکہ میں اگر اس کو عمومیت میں رکھوں
جس نے رسول کو مانا ہے اس نے خدا کو مانا ہے. اب احکام کا پہلو بھی بتلائیے کیونکہ قرآن میں ہے من یطیع الرسول من یطیع احکام الرسول نہیں ہے, فقد اطاع اللہ فقد اطاع احکام اللہ بھی نہیں ہے. جب قرآن مطلق ہے تو مطلق ہی پر اس کو رکھا جائے. قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول, جس نے ذات رسول کی اطاعت کی. اطاعت کہتے ہیں جس نے ذات رسول کو محبت سے قبول کر لیا. اطاعت کا پہلو یہ ہے. اطاعت کا پہلو یہ نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت کہہ دیا تو پڑھ لیجئے اور چھوڑ دیجئے اگر بیٹھے ہوئے ہیں باہر تو. نہیں, ایک سیکنڈ کے لیے بھی مطاع کو مطیع اپنی نگاہ سے جدا نہ کرے, یہی اطاعت ہے. مطاع کہتے ہیں رسول, اور مطیع بولے تو اطاعت کرنے والا, اور اطاعت بولے تو جو کر رہے ہیں آپ. تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے توحید یہ کنٹینیوٹی کو چاہتی ہے. توحید کنٹینیوٹی کو, ذات خدا قدیم ہے, ذات خدا ازلی ہے, ذات خدا غیر حادث ہے. توجہ دیجیے گا, توحید کا مرکز, توحید کا پہلو ذات خدا, اور ذات خدا قدیم ہے, ازلی ہے, لیکن اس قدیم اور ازلی ذات کی اطاعت یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اللہ توحید جو قدیم, توحید کا مرکز قدیم, خدا قدیم, قدیم کا مطلب ختم نہ ہونے والا, ازل سے ہے, ابد تک رہے گا, ایک پہلو کے لیے بھی نہ مٹنے والی ذات خدا ہے. اور وہ ذات کہہ رہی ہے مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو در مصطفیٰ پر چلے جاؤ, مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. آپ سمجھے آپ جو اب آپ کو دوسری آیت کے حوالے سے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, قرآن نے کیا مطالبہ کیا؟ اے لوگو اطاعت میری کرنا چاہتے ہو, اے لوگو احکام میری بجانا چاہتے ہو, اے لوگو میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ, آٹومیٹک آ جاؤ گے میری بارگاہ میں. من یطیع الرسول, سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے, نوٹ کیجئے گا, یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے. میری اندھی عقیدت نہیں ہے. اور کوئی اگر جیسے ہمیں حضرت ہے بول کر کے اشعار وغیرہ پڑھ لی, اب اس میں کوئی دلیل نہیں دی تو ہم ایسے نہیں یہ کہاں سے بولے وہ کہاں سے بولے, یہ سب جو دلائل پیش کیے اس سب کی دلیلیں ہم دے رہے ہیں آپ کو الحمدللہ. اس کو دھیان رکھیے گا. ہاں کوئی اگر اردو میں تعریف کر دیتا ہے تو لوگ بولتے ہیں غلو کر دیے, غلو ہجے لگانے نہیں آتا لوگوں کو, بولتے غلو کر دیے, ہاں مبالغہ کر دیے. نہیں بابا, رسول کی تعریف میں غلو ہوتا ہی نہیں ہے. جو تعریف ہوتی وہی تعریف ہے, جو تعریف ہے وہی تعریف ہے, وہ غلو ہے ہی نہیں. مصطفیٰ کے ناک کی نکلی ہوئی چیز کو بے سوچے پینے والے صحابی کی سنت ہے یار, بے سوچے, اور آپ سوچ کر بول رہے ہو کہ غلو ہے. وہاں بے سوچے, اور بے سوچے جو عمل کیا جائے اس کو غلو نہیں کہتے, اسی کو محبت کہتے ہیں, اسی کو عشق کہتے ہیں, اسی کو احترام کہتے ہیں. تو رسول کے لیے جو عظمت اور احترام کے پہلو ابھرتے ہیں نا, وہی تقاضۂ توحید ہے, وہی تقاضۂ توحید ہے. اب نوٹ کیجئے گا, اللہ پاک نے کیا کہا؟ میرے کو ماننا چاہتے, مجھ تک پہنچنا چاہتے, میرے مطیع بننا چاہتے, رسول کی اطاعت کر لو. اچھا یہاں پر رسول, اسی لیے میں نے ذات رسالت کو لایا یہاں پر, رسول کی اطاعت کرو. اور رسول کی اطاعت ہے بھائی, اللہ کا حکم والے. اچھا اللہ پاک کہیں کو نہیں کہا من یطیع احکام اللہ یا من یطیع احکام الرسول فقط اطاع احکام اللہ, لیکن اس ذات رسول کو کہا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا اللہ کی اطاعت کی. اور آگے کا جملہ سنیں گے تو ہے بتا جائے گا, ومن تولا, اور جس نے رسول کی اطاعت نہ کی, دھیان دیجیے, جس نے رسول کی اطاعت نہ کی, فما ارسلناک علیہم حفیظا, مصطفیٰ ان کے حفیظ نہیں. نوٹ کیجئے گا اس جملے پہ, ابھی تو آپ سنے نہیں, حفیظ کا جملہ ہے, وہ حفیظ جو ذات خدا کا وصف ہے. پارہ نمبر 12 میں آپ دیکھیں, اور دیگر میں ان ربی علی کل شیء حفیظ, میرا رب ہر چیز پر حفیظ ہے. لیکن سنو, بارگاہ خدا میں پہنچنے والوں, اطاعت رسول کرو, رسول کو حفیظ تیرا بنا دوں گا. سبحان اللہ. اطاعت رسول کرو, رسول کو میں حفیظ بنا دوں گا. اور سنو, یہ حفیظ ایسے ہے کہ ان کی حفاظت سے میری حفاظت میں آ جاؤ گے. ومن تولا, جس نے تولیہ, جس نے منہ پھیرا, جس نے روگردانی کی, فما ارسلناک, اے حبیب ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفیظ نہیں بنایا. مبارک ہو تمہیں خدا کی قسم, اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزار رہے ہو, گزارتے رہو, ذات رسالت کی اطاعت میں گزار رہے ہو. یاد رکھنا, جس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کو بھولنے والا وہ مطیع نہیں ہو سکتا, اور احکام کی اطاعت
نہیں رسول کی اطاعت کرنے کا آ گیا ہے. لہذا کوئی بھی اطاعت گزار رسول کو چھوڑ کر کے مطیع بن ہی نہیں سکتا, عابد بن ہی نہیں سکتا, زاہد بن ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک بات ہوئی. اب دوسری بات, اللہ کے رسول تک پہنچ گئے, خدا تک پہنچ گئے. توجہ دیجیے گا, اب خدا تک پہنچ گئے نا, تو اللہ کے رسول کے مطالبے کو آپ کو سننا ہے. اللہ کے رسول کے مطالبے, اللہ کے اجزا کے مطالبے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے اعتبار, بلکہ ایک لفظ میں آپ کو بول دوں, جس نے رسول کو مانا, رسول آل ان آل ہے, جس نے رسول کو مانا, ظاہر ہے توحید اور قدیم کا موقوف علیہ, علمی نقطہ ہے, نوٹ کیجیے. توحید اور قدیم جس ذات پر موقوف ہے, توحید اور قدیم اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی. اس کو نوٹ کیجیے گا, یہ اس کو ایک دم سمجھے گا. اللہ کو سمجھنا, ذات خدا کو سمجھنا, قدیم ذات کو سمجھنا, توحیدی عقیدہ لینا, یہ سارا فہم و ادراک کا مرکز ذات رسول ہے. ذات رسول ہے تو امتیوں کو کہا, جس نے, اس نے نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں, جس نے اختیار دیا ہے. پیارے نوٹ کرنا, یہیں پر آپ کا امتحان ہے رسول کے باب میں, آپ کا امتحان ہے رسالت کے باب میں. جس نے مانا رسول کو, جس نے مانا رسول کو, اب پہچانو کس نے مانا رسول کو اور کون مان کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اور اگر کہہ رہا نہیں میں نے مانا خدا کو اور میں نے مانا خدا کو, اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کے کہے پر مانا خدا کو, یعنی مان کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو مانا, نہیں, جس نے ماننے کا تقدم مصطفیٰ کو رکھا ہے اس کا لحاظ ہے توحید میں. اب جو آگے جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرکز توحید, محور توحید رسول پاک کی ذات گرامی. توجہ دیجیے, یعنی توحید آپ کو حاصل کرنا ہو, قدیم ذات تک پہنچنا ہو, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اطاعت کا پہلو عمل ہے, اطاعت کا پہلو یقیناً عمل ہے. تو اب آپ کو شعبہ حیات عمل کو لائیے, نماز کو لائیے, حج کو لائیے, زکات کو لائیے, افعال کو لائیے, جتنے بھی ارکان ہیں سب کو لائیے. تو یا اللہ کیسے سیکھیں, کہاں سیکھیں؟ رب نے کہہ دیا رسول سے سیکھو, رب نے کہہ دیا رسول سے سیکھو, ہم اب سیکھیں. اب آج کی محفل میں ہمیں سیکھنا ہے, یا رسول اللہ خدا کی قسم, جب قرآن پاک کی آپ ملاحظہ کیجیے, آیتیں عظمتوں کی بڑی آیتیں ہیں, احتراموں کی بڑی آیتیں ہیں, لیکن نبی کے بعد, نوٹ کیجیے, ذات رسالت کے بعد اگر کسی کی عظمت کا زبردست اعلان ہوا ہے تو وہ اہل بیت ہے. کسی بھی ذات, نبی کی ذات کے بعد اگر کسی کی ذات کا, کسی بھی گھرانے کا اگر اعلان ہوا ہے عظمتوں کے اعتبار سے تو وہ اہل بیت اطہار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میری نگاہ کتابوں کے مطابق 7-8 آیتیں کریمہ بڑی لمبی, لیکن اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ سنیں. اللہ نے آپ کو پہنچا دیا, جاؤ. اب کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہوگا جو توحید کو نہیں مانے. جب رب نے خود کہہ دیا کہ جاؤ رسول کی بارگاہ, رسول کو مانو, تب آنا یہاں. یہ خلاصہ ہوا, پہنچے رسول کی بارگاہ. سبحان اللہ, نوٹ کیجیے گا اور محسوس کیجیے گا. تو جو بولتے ہیں نا کہ اہل بیت کی یاد میں ضرور رہنی چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, تم کیا جانو کہ اس آنسو کی کیا قدر ہے. اٹھاؤ قرآن پاک, رونے کی مذمت کرتے ہو یار, ہاں وہ رونے کی مذمت کرو جس رونے میں ریاکاری, جس رونے میں دکھاوا, لیکن جو واقعتاً حب اہل بیت میں آنسو گرے, زین العابدین کا تصور رلا دے, فاطمہ کے بیٹوں کا خیال رلا دے, عباس کا گرتا ہوا ہاتھ رلا دے, اس کو تم بدعت اور شرک نہیں کہیں. توجہ دو, کیسے؟ یہ تو ہم جس امت میں ہیں وہ امت محمدیہ ہے. نوٹ کیجئے, ہمارا نبی سب سے اعلیٰ, ہمارا نبی سب سے افضل ہے. قرآن پاک سورہ یوسف, اب دیکھیے فراق یوسف میں حضرت یعقوب نے اتنا رویا کہ آپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی. میں پوچھتا ہوں, اے یعقوب تم تو نبی ہو, اے یعقوب تم تو نبی ہو, اور اے مولا اگر کسی کی محبت میں, کسی کے فراق اور جدائیگی میں رونا اگر تیری بارگاہ میں مقبول نہیں تو تعریف کے لیے
یہ آیتیں کیوں اتاری؟ یعقوب کے تصور رونے کو، آہو بکا کو، یعقوب کے رونے کو تعریف کی دنیا میں کیوں اتاری؟ ذہن مل گیا آپ کو کہ حقیقت میں جو رویا جاتا اور دل سے جو رویا جاتا وہ رویا وہ حرام اور ممنوع نہیں ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ توجہ دیا آپ نے؟ اس لیے مطلق طور پر جیسے وہ لوگ روتے ہیں نا، ان رونوں کو نہیں دیکھتے آپ جو روتے ہیں اور آگے کے بریانی کھانے چل لگتے ہیں، وہ رونا صحیح نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حسنین کی یادوں میں رلائے، لیکن اس آنسو کو جب ہم میدان محشر میں پیاس سے تڑپیں تو وہ آنسو کو ان کی محبت کا جام بنا کر کے پلا دو۔ بس اس اعتبار سے ہم کو ہاں دکھاوے کے لیے کبھی نہیں رونا، دکھاوے کے لیے رونا حرام ہے۔ اب سنو، بارگاہ رسالت تک پہنچ گئے، سب کے نتیجے کو آپ اس کو محسوس کر لیجیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ پہنچ گئے ہم سب بارگاہ رسالت کو۔ دیکھتے محبت سے بالکل سنیے، خدا کی قسم آپ کے ایمان کی بات، ہمیشہ محبت سے سنتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بخش دے۔ پہنچ گئے رسول کی بارگاہ، سرکار اللہ نے بھیجا ہے، بول دیا آپ الحمدللہ، اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یا سنیں، اس سے پہلے کہ ہم سرکار کو کچھ کہیں، سرکار کو دیکھ رہے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائیں، توجہ دیجیے، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائے اور کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما۔ اب آپ کو جو بات دینے جا رہا ہوں وہ یہ، اللہ نے آپ کو بھیجا اطاعت مصطفیٰ کے لیے، جاؤ دیکھ مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں، ذات رسالت کیا کر رہی ہے، اور ذات رسالت کرنے کے بعد کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو ان کے لیے خاص ہوں گی، اور کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو ان کے لیے خاص نہیں۔ توجہ دیجیے گا، اب رسول اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو حسن و حسین کو سامنے پاتے ہیں اور اللہ کی طرف دونوں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، تو بھی محبت فرما۔ اور یہیں پر خاموش نہیں، اور اہل ارض اہل سما سے بھی کہہ دے کہ محبت کریں۔ نوٹ کریں آپ، اس سے ایک پہلو زبردست آپ کو ملا، وہ یہ کہ یہ رسول کی محبت صرف ابنیت اور یہ بنوت کا پہلو نہیں ہے کہ میں نانا ہوں تو نواسا ہے اور نانا نواسے کا پہلو ہے، نہیں، یہ محبت نبوت کی محبت ہے، یہ رسالت کی محبت ہے، اور رسالت اور نبوت کے زاویے سے امت میں جو پہلو آتا ہے وہ امت پر عمل کے اعتبار سے واجب ہوا کرتا ہے، وہ عمل کے اعتبار سے واجب ہوا کرتا ہے۔ تم نے کتابوں کی دنیا میں ضرور دیکھی ہوگی کہ اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، لیکن یہ فتویٰ تم نے کہا تھا نا، آج تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محبت اس لیے نہیں کیا کہ یہ میرا نواسا ہے، بلکہ اس لیے کیا کہ یہ دین کی بنیاد ہے، دین کی شرط اول ہے، دین کا معمار ہے۔ جب سب لوگ بالکل پیچھے ہٹ جائے گا تو یہی ابھر کر آئے گا، یہی ابھر کر آئے گا۔ اور ایسا عظیم الشان نبی جب اس پہلو پر محبت کا اعلان کرتا ہے تو وہ وجود کا درجہ پا لیتا ہے۔ اس لیے پیارے، حسنین کی محبت کا جو دم بھرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ یہ آپ کے دل کا پہلو ہے، یہ مصطفیٰ کے فرمان کا تقاضا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا تقاضا ہے، رسالت کا تقاضا ہے۔ توجہ دیا آپ نے، جس نے رسول کو مانا اس نے خدا کو مانا، جس نے رسول کو مانا اس نے خدا کو، رسول کو مانا، رسول کے پاس گئے، رسول نے کیا مانگا؟ نوٹ کیجئے گا، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ اہل آسمان بھی محبت کریں، اہل زمین بھی محبت کریں، صحیح مسلم کی حدیث پاک کے حوالے سے توجہ دیجیے گا۔ اب جو آیت کریمہ میں نے دوسری سورہ شورا کے آیت نمبر 23 پیش کی ہے، جمعہ کو اس وضاحت پوری نہیں کر سکا، آپ اس کی وضاحت سنیے۔ بھئی آپ سے بھی ہم، آپ اگر مانے تو محبت کیجیے، توجہ دیجیے۔ بڑا اگر چھوٹے سے کچھ مانگے تو اس کو یا تو کہیں گے ہو سکتا ہے رشتہ دار کو، لیکن یار اگر ڈیپلی انداز میں گڑگڑاتے ہوئے کا پہلو ہو، توجہ دیجیے، بڑا ڈیفیکلٹ اگر پہلو ہو
یعنی مانگنے والے کو دوسرے دیکھ کر یہ سوچ لیں گے ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، توجہ دیجیے گا، تو وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مصطفیٰ نے مانگا، دیا کہ نہیں، نوٹ کیجیے، دیا کہ نہیں، اس کا اظہار امت کو نہیں ہے نا، لیکن بس آپ کہہ دیتے ہیں جذبے میں کہ رسول کو تو دیا ہی ہوگا، لیکن اب سنیے اس میں اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ، اے حبیب مکرم آپ سنیے، آپ نے مانگا، ہم آپ کی مانگ کو تو ہمیشہ پوری کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے رسول ہیں، اور اللہ کا جو رسول ہوتا اور آپ ہمارے محبوب ہیں، اللہ کا جو محبوب ہوتا آپ ہمارے حبیب ہیں، اور حبیب کی خواہش کی تکمیل کرنا ہی تو محبت ہے۔ حبیب کا علاقہ ہی محبوب اور محب کے درمیان جو محبت کا علاقہ ہے، یہ تقاضا ہے الفت، تقاضا ہے محبت، نہ کہ پہلو کو ختم ہی کر دیتا ہے، نہ کہ پہلو کو ختم ہی کر دیتا ہے۔ امام اہل سنت نے اسی کی طرف اشارہ کیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا، یہ محبوب و محب میں میرا تیرا کا پہلو ہی نہیں ہوتا، محبوب نے مانگ لیا محب دیتا، محب نے مانگا محبوب دیتا، توجہ دیجیے گا۔ اچھا، اور یہ محفل جب بستی یا یہ ذات جب بالکل یہ متعین ہوتی ہے تو یہ ایسا نہیں کہ متعین ہونے کے بعد بالکل تحقیق ہوتی ہے، ایسا نہیں، پوری تحقیق کے بعد متعین ہوتی ہے۔ نوٹ کیجیے گا، جو ایک ایک جملے کو سمجھیے گا۔ اب جو آگے کہنے جا رہا ہوں، رسول نے جب مانگا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو کیا اللہ نے رسول کے مطالبے کو پورا کیا، مانگ کو پورا کیا؟ اب سنو قرآن پاک کی آیت کریمہ، حبیب مکرم مانگا تو آپ نے ہے، لیکن اگر آپ مانگیں گے تو امت کہے گی کہ نواسے کی محبت میں، نواسے کی عقیدت میں، نواسے کی الفت میں، اپنے گھرانے والوں کی الفت میں مانگ رہے ہیں، لیکن نہیں، اب میں آپ کی مانگ کو امت کے لیے سند بنانا چاہتا ہوں، اب آپ کی مانگ کو خلق کے لیے باعث عمل بنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اب سنیے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جتنے بھی مومن بندے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان سب کو یہ بشارت دے دیجئے زبان مصطفیٰ سے کہ اے لوگوں سنو، میری بنیاد پر قرآن ملا، میری بنیاد پر تفسیر ملی، میری بنیاد پر حدیث ملی، میری بنیاد پر ساری کائنات بلکہ خدا ملا، رحمان ملا، بلکہ سب کچھ ملا۔ میں نہ ہوتا، کائنات ہی نہ ہوتی نا، تو تجھے جو کچھ بھی ملا، آج جس عمل پر تم ناز کرتے ہو، جس توحید پر تم ناز کرتے ہو، ساری چیزیں میری بدولت ملی ہے نا، تو سنو، اس بدولت، اس ملی ہوئی چیز کی بدولت کی وجہ کیا پیش کر رہا ہوں تیرے سامنے۔ اللہ پاک کہتا حبیب کہہ دیجئے کہ میرے حسین سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو، میرے گھرانے والوں سے محبت کرو۔ اور اللہ پاک نے جب یہ اعلان کروایا تو امت نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ امت سے مطالبہ رسول بولوا کر، مطالبہ رسول کہوا کر ایک ذہن دے دیا ہے کہ رسول کے رشتہ داروں سے محبت یہ تقاضۂ توحید ہے، یہ تقاضۂ توحید ہے، یہ تقاضۂ عین توحید ہے اور تقاضۂ رسالت ہے۔ یہ رسول نے صرف اپنی محبت، جو ایک باپ بیٹے کی محبت یا نانا نواسے کی محبت، اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ یہ اس کے بیٹے ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے ہیں، نہیں، سنو، اب جب اللہ نے یہ کہا کہ امت سے کہیے کہ میں حسن و حسین سے مطالبہ کر رہا ہوں محبت کا، نوٹ کیجئے، نوٹ کریں آپ جملہ کہ رسول نے جب مانگا محبت کو تو آپ کے اس میں دماغ میں آ سکتا ہے رسول تو محبت ہم مانگ رہے ہیں، حق چاہتا ہے اللہ میرے بیٹے کا اچھا رکھ، میرے بیٹے کا اچھا رکھ، سب کہتا ہے، لیکن اللہ پاک نے رسول کو صرف نہیں کہا قد آتیتو میں نے تجھے عطا کر دیا، میں نے تجھے عطا کر دیا، نہیں کہا، بلکہ رسول کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہی بات اپنی میری زبان میں اب آپ کہیے، واہ واہ، توجہ دیجیے گا، آپ نے اپنی زبان میں مجھے پیش کر دیا، اب میری زبان میں کہیے حبیب لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال اجر کا نہیں کرتا، میں تبلیغ پر کوئی سوال نہیں کرتا، میں احکام پر کوئی سوال نہیں کرتا۔ آج ایک دو کو مسلمان بنا لیتے ہیں تو میڈیا میں یوٹیوب پر انہوں 5 جنے مسلمان بنائے، انہوں 1 لاکھ کو مسلمان بنائے، ان کی محفل میں 50 لاکھ ہے۔ میرا نبی کائنات کو ایمان عطا کرنے والا ہے، لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ اعلان مت کیجئے، اعلان کرنا ہی ہے تو اپنے نواسے کی محبت کا اعلان کر دیجئے، اپنے اہل بیت کی محبت کا اعلان کر دیجئے، اور سنو
میں آپ کو گاڑی سے جانے کی ضرورت نہیں.